انتہائی فیصلے ہیں. وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے، نمرود، بڑا شیطان تھا وہ بھی. یوں کہتے ہیں 400 سال اس کے سر میں درد کرتے رکھتا تھا. بڑی عیش کی، اللہ نے بڑی مہلت دی، اللہ نے بڑی مہلت دی. نہیں خدا کی خدائی سمجھ میں آئی. ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، خلیل اللہ نے بڑا سمجھایا، نہیں مانا. اور جب ایک دن اللہ کی ناراضگی آئی نا، آئے دوسرے کے بارے میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، یار فلانے کو بندہ سا اللہ میاں سنبھالتا ہی نہیں، ڈیل دے رکھی ہے، خدا جانے اس کا کب کچھ بگڑے گا. اور اپنے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ اگر پکڑ ہم پہ آ گئی تو ہم کیا کریں گے. نمرود بادشاہ تھا، خالی بدماش، چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں. اللہ کی ناراضگی آ گئی. اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کرنی ہے، مخلوق میں سے بولو کون آئے گا. فرشتے آئے، الہ العالمین ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، قیمہ بن جائے گا. لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا، میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے. جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج، میرے جنوں کی توہین ہے. انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج، انسان کی توہین ہے. بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا. یوں کہ جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں. اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی. اور لگا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو. انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا. لگ گئی ڈیوٹی. بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے، سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا. اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں، لگا کاٹنے اور لگی کھجلی کھجلی دماغ میں. وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہوئی، میرے سر میں جوتے مارو ساری. کسی نے اگر آہستہ مارا نا، کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا، اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا. اتنے جوتے مروائے، اتنے جوتے لگوائے، اللہ بھی نے کھوپڑی گندی ہو گئی. بادشاہوں وہ خدا کون اس کا مقابلہ کرے. اکڑا نہ کرو، ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا. جس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کے غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے. اس پروردگار سے وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی معشر بن کر آئے، شافی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے. نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے.
نہ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے، جس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ سچا غلام غلطی کر بیٹھا، شیطان نے غلطی کرا دی۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آیا، جا کے عرض کرنے لگا، اے کالی کملی والے، قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھ پہ اسلام کا قانون چلا دو، مجھ پہ حج جاری کر دو، مجھ پہ قرآن کا قانون لاگو کر دو، میں آخرت کی تباہی سے بچ جاؤں گا۔ سرکار نے اس طرح منہ پھیر لیا، وہ پھر اس طرف آ گیا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کرو، اسلام کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ پھر دوسری طرف آ گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، جاؤ مدینے سے باہر لے جاؤ، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اس نے زنا کیا ہے، غلطی کی ہے۔ ماعز سلمی کو مدینے سے لوگ باہر لے گئے، اور جب پتھر مارنے لگے لہو نکلا، ایک مارنے والے کے کپڑے پہ گر پڑا، اس نے برا بھلا کہا، حضور نے سن لیا، فرمایا یوں نہ کہو، آج ماعز سلمی نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پہ تقسیم کرو سب کو جنت واجب ہو جائے گی۔ کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، رپورٹ نہیں کی کسی نے، خود بخود آخرت کا ڈر لگا۔ میں ان کے عیب نہیں تمہیں سنا رہا، بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں خوف تھا، ان کا اصل میں قیامت پہ ایمان تھا، میرا تیرا ہے ہی نہیں، قبر پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں، حساب و کتاب پہ یقین نہیں۔ ایک اور سے غلطی ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، خود اقرار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، بلکہ اس پر اصرار کرتی ہے کہ مجھے سزا دو جو قرآن میں ہے۔ فرمایا تو پیٹ سے ہے، تجھے حمل ہے، پتھر تجھے ماریں گے، وہ بچہ مرے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء کا ڈر دیکھو، امام الانبیاء کا خوف دیکھو کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ مر جائے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ارے یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں عمل گرانے والے لوگوں، تم قیامت کے دن سور سے بھی بدتر ہو کے اٹھو گے۔ تم اس کو قتل نہیں سمجھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ جامائی جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر اسلام کا قانون تجھ پر چالو کریں گے۔ ایمانداری کی بات ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اسے کوئی بلانے نہیں گیا دفتر کا آدمی، ہاں مائی آ، اب تو فارغ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو نے یوں کیا تھا نا، آ چل تجھے سزا ملے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں، جب وہ لڑکا پیدا ہو گیا یوں جھولی میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں آئی، کالی کملی والے اب تو مجھے پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، قرآن کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ اب حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کو پالے گا کون؟ اگر اس طرح سے یہ مر گیا تو اس کا ذمہ وار کون بنے گا؟ روٹی دھوتی پھر چلی گئی، اور اس توجہ کرنا، اس وقت پوچھنے لگی جی کس وقت لے کے آؤں اسے؟ یوں فرما دیا کہ جب یہ روٹی کھانے لگ جائے، جب یہ روٹی کھانے لگے گا نا، جب تجھے وہ سزا دی جائے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ چند مہینے کا تھا، ہاتھ میں ٹکڑا دے کے لے آئی، جھولی میں دیکھ لو ہاتھ میں ٹکڑا تو کھاتا بھی ہوگا نا، اب میرے یہ قدم اس خدا کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کی
زمین پہ میرے قدم نہیں رکھے جانے چاہیے، میرے یہ منحوس قدم ہے، اللہ کی پاک زمین ہے۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا، کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا، بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، سرچی تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے۔ عقل کرتا ہے آدمی، کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پڑھنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پڑھنے کا فخر ہے۔ فرمایا کیا فخر کرو گے؟ میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا۔ وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا، کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے بھی دکھایا۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی، اور کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا، اندازہ لگائے ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں، اور ایک کھجور کا دانہ۔ تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اماں کیسے وقت گزرتا تھا؟ تو رونے لگی اور فرمایا بیٹی اس پیالے کی بھی اس وقت قدر ہوئی کہ وہ بھی نہ ملا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے، تو تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، حسین کے نانا کو دیکھ۔ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے، علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ۔ اور اگر تجھے اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپائیدار ہے اور بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر۔ کہتا یہ تو مقدری سودے ہیں، ایک بوری میں لپٹا بیٹھا ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے۔ یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی سرفراز ہو یکی خاک سار۔ ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ پاک نے الگ الگ مقدر بنائے۔ فرمایا یکی را شب و روز مصحب بدست، یکی را شب و روز مصحب بدست، یکی خوبتا در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں چار عورتوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ دنیا کی بات کہی، مجذوب نے فیصلہ کر دیا۔ مجذوب کہتا کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر، دماغ لڑا، مخال تو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں تو لو کیا؟ تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لو کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کرو؟ تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا سب کا جو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات میں سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات میں اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے،
شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتا اسے۔ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات ہے، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ بنتا ہوں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، ہم ضمانت کیسے دیں، ہم ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک پہ، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے۔ کیا بدماشی کا دور ہے، چٹی داڑھی، کیا دیکھ رہے ہو، کیا کرو گے دیکھ کر ان کو، یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا سے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا، ہاں پھر ٹھوک کا فیصلہ آئے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چیر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گی۔ اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے دونوں جمعوں کلا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حافظ عبید اللہ صاحب جو میرے بڑے خدمت گزار بھی، ان کے والد کراچی میں ہیں، تکلیف ان کے والد کو اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ سرفراز خان صاحب پرانے دوستوں میں سے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ سلیمان ہے، اس کے ہاتھ میں بجلی کا جھٹکا لگ گیا، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کوئی اور ساتھی بھی ہیں، اس نے سب سے درخواست کی ہے کہ پریشانی اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما۔ مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ سب مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ مولا جس طرح کی بھی پریشانی ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہم سب پہ کرم فرما دے، ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ مولا ہم سب کا قبر حشر اچھا فرما دے، موت اچھی فرما دے۔ یا اللہ کاروباری حال، فصل کا، رزق کا حال اچھا کر دے، سب کے کاروبار میں، روز رزق میں برکت عطا فرما۔ مدرسے اور مسجد کے اور میرے خدمت گزار دور کے نزدیک کے جتنے ہیں، یا اللہ دو جہان میں رنگ دے۔ یا اللہ ان کو اتنا دے کہ وہ سنبھال نہ سکے۔ پروردگار عالم ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ کئی ساتھی ہیں ملک میں، بچیاں ہیں، وہ بیٹوں کے متعلق ترستے ہیں، یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے، قرض دار کے ذمے سے قرض اتار دے۔ یا اللہ ہم سب کی دو جہان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ساتھیوں اور رشتے داروں اور عزیز و اقربا کی مغفرت فرما۔ مالک کائنات ہم سب پر فضل فرما، سارے پاکستان پہ فضل فرما، سارے عالم اسلام پہ فضل فرما، ساری امت پہ اپنی کریمی فرما۔ الہی ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو جائے، اطاعت نصیب ہو جائے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہم سب کو نصیب ہو جائے۔